وقت۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، چلیے تو آج لفظ وقت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وقت کیا ہے؟ یعنی کہ ٹائم۔ وقت کو کیسے قابو کر کے اپنے پاس رکھا جائے۔ اچھا وقت ہمیشہ یاد رکھیں اور برے وقت کو بھلانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت کی بہت زیادہ قدر کیا کریں۔ وقت کو کبھی بھی ضائع مت کریں۔ وقت کبھی کسی کے لیے رکتا نہیں۔ وقت کا کام ہے آگے نکل جانا۔ وقت پیچھے صرف ماضی بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی پابندی کریں۔ ہر کام وقت پر کرنے کی عادت بنائیں، اور سب سے ضروری بات یہ کہ آج کا کام کبھی بھی کل پر مت چھوڑیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح کی شروعات اچھے کام سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور پھر اپنے ماں باپ کی ڈھیروں دعائیں لے لینی چاہیے۔ 2 لڑکیاں، ایک تھی پری اور ایک تھی فری۔ دونوں بہنیں تھیں مگر عادات بالکل ایک دوسرے سے مختلف۔ اب وہ کیسے؟ وہ ایسے میری بہنوں کہ پری تو ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، مگر اس کے برعکس فری سستی سے لیٹی رہتی اور فضول میں ڈھیروں ڈائجسٹیں پڑھتی رہتی، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد برتن بھی کچن میں رکھنے کی بجائے چارپائی کے نیچے دھکیل دیتی کہ بعد میں اٹھاؤں گی۔ اس طرح کی بہت سی حرکتیں کرتی تھی وہ۔ پری بیچاری اس کے پھیلائے ہوئے سارے کام سمیٹتی رہتی اور اپنی بہن کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی، مگر فری پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اس گھر میں ایک بہترین رشتہ آیا۔ انہوں نے فری کو پسند کر لیا کیونکہ وہ پیاری بھی بہت تھی۔ بس ایک ہی عادت خراب تھی کہ وہ سست تھی اور اپنا قیمتی وقت بہت ضائع کرتی تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ پری اپنی بہن فری کی شادی سے بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن شادی کا دن آ گیا۔ فری اپنی دوستوں کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ اسے 8 بجے پارلر سے گھر پہنچنا تھا، مگر وہ فری تھی وقت کی ناقدری کرنے والی۔ پہلے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گپ شپ کرتی رہی، پھر پارلر گئی تو 9 بج رہے تھے۔ تیار ہوئی تو 11 بج گئے۔ گھر میں پہنچتے پہنچتے 11:30 بج گئے، مگر یہ کیا، گھر تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور خاموشی۔ پہلی مرتبہ وقت دیکھ کر فری کو بھی ڈر لگا۔ اندر گئی اپنی دوستوں کے ساتھ، اس کے امی ابو بھائی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سست روی سے آج بہت دیر سے پہنچی۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، لوگ گھر کو واپس جانے لگے تھے، اس لیے انہوں نے فری کی جگہ پری کی شادی کر کے رخصت کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ فری دھاڑے مار کر رونے لگی اور خود کو کوسنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اسے وقت کی قدر ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس نے سچے دل سے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اور اپنی بہن کے لیے دعا کی کہ اس کی بہن ہمیشہ خوش رہے، آباد رہے۔ وقت کی قدر دیکھی میری پیاری بہنوں۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ہر کام وقت پر کر لیا کریں۔ وقت بہت بے رحم بھی ہوتا ہے، وقت بہت خوبصورت اور خوشگوار بھی ہوتا ہے۔
یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اپنے اس قیمتی وقت کو کیسے بنانا چاہیں گے۔ آج کی اچھی بات، کچھ فیصلے وقت پر کر لینے چاہیے۔ بعض اوقات وقت تو ہمیشہ رہتا ہے مگر فیصلے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ وقت کی قدر کریں گے، وقت کو سمجھیں گے، وقت پر وقت کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔